بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے سیکنڈ ایئر الیکٹریکل ET 223 سبجیکٹ ہے، اور ٹاپک ہے کہ ڈیمپنگ فورس پیدا کرنے کے طریقے لکھے۔ تو اس پہ بھی امپورٹنٹ مجھے ٹاپک لگ رہا ہے، اس کو ذرا دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایئر فریکشن ڈیمپنگ، یہ طریقے ہیں کہ ڈیمپنگ فورس کیسے پیدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیمپنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمپنگ جو وائبریشن ہوتی ہے یا آسیلیشن ہوتی ہے، فائنل پوزیشن پر پوائنٹر جو ہے وہ کافی اس طرح آگے پیچھے حرکت کرتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، اس کو ڈیمپنگ کہتے ہیں، سمپل ڈیمپنگ۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو فورس بنائی جاتی ہے وہ ڈیمپنگ فورس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی کہ ڈیمپنگ فورس ہم کس طرح بناتے ہیں انسٹرومنٹ میں، وہ طریقے پڑھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ صورتیں یا حالتیں اور ہیں، وہ انڈر ڈیمپنگ، اوور ڈیمپنگ اور کریٹیکل ڈیمپنگ، وہ ڈیمپنگ کی صورتیں یا حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس قسم کے اس میں لکھنا بھی ہے آپ نے، یہ میں پکچر آپ کو ساتھ شیئر کر دوں گا وہ گروپ میں، وہاں سے پھر آپ نوٹ کر لیں، ابھی سمجھنا ہے اس کو۔ اس قسم کے طریقے میں انسٹرومنٹ کے موونگ کی سسٹم کے ساتھ ایک چیمبر اور چیمبر کے اندر ایک پسٹن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب موونگ سسٹم گھومتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو یہ پسٹن چیمبر کے اندر آگے پیچھے ہوتا ہے، جس سے چیمبر کے اندر ہوا سکھڑتی ہے اور منتشر ہوتی ہے، اور ایک فرکشنل فورس جو ہے پسٹن پر عمل کرنے لگتا ہے، جس سے پسٹن سخت ہو جاتا ہے، یعنی وہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، اور آخر کار پسٹن چیمبر کے اندر رک جاتا ہے۔ پسٹن رکنے سے موونگ سسٹم بھی رک جاتا ہے، اور تراہٹ یا وائبریشن جو ہے ایسیلیشن وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو فگر کی مدد سے بھی میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ فلوئڈ فرکشن ڈیمپنگ، اس طریقے میں چیمبر میں معدنی تیل بھر دیا جاتا ہے، موونگ سسٹم کے ساتھ لگے ہوئے پسٹن کے ساتھ 2 یا 4 وینز لگائی جاتی، پتریاں یا وینز۔ یہ وینز جب تیل کے اندر حرکت کرتی ہے تو تیل کی وجہ سے فرکشنل فورس، کیونکہ تیل گاڑھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پتریاں بڑی مشکل سے اس کے اندر جو ہے حرکت کرتی ہے، تو وہ تیل اس کے اندر اس وینز کے اوپر ایک فورس لگاتا ہے اور وینز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تیل، جو وینز کو حرکت کرنے سے روکتی ہے۔ اس طرح کچھ آسیلیشنز کے بعد پسٹن رک جاتا ہے اور آسیلیشن موونگ سسٹم کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ موونگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، پوائنٹر حرکت کرتا ہے تو موونگ سسٹم حرکت کرتا ہے، موونگ سسٹم حرکت کرتا ہے تو وینز حرکت کرتی ہے، اور وینز تیل کے اندر جب حرکت کرے گی تو تیل ان کے اوپر ایک فرکشنل فورس لگائے گا، اور اس سے وہ وینز رکے گی تو پھر موونگ سسٹم رکے گا، موونگ سسٹم رکے گا تو سپنڈل رکے گا تو پوائنٹر رک جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایڈی کرنٹ ڈیمپنگ، اس پہ شارٹ کویسچن میں بھی نوٹ آ سکتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی، لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس طریقے میں اور جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ یہی طریقہ ڈیمپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایڈی کرنٹ ڈیمپنگ۔ الیکٹریکلی یہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ بھی نہیں آتی، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے میں موونگ سسٹم کے ساتھ ایک غیر مقناطیسی مٹیریل کی ایک ڈسک لگائی جاتی ہے، جب موونگ سسٹم یعنی کہ اس میں ایک گول ڈسک ہوتی ہے کسی بھی نان میگنیٹک مٹیریل کی، جیسے ایبونائٹ وغیرہ، جب موونگ سسٹم ڈیمپنگ کی وجہ سے آسیلیٹ کرتا ہے تو یہ ڈسک پرماننٹ میگنیٹ کے، اس کو میں آپ کو فگر سے سمجھا دیتا ہوں، اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ فگر کون سی ہے؟ یہ والی ہے، یہ دیکھیں، اس میں کچھ الیکٹرو میگنیٹ ہے۔ الیکٹرو میگنیٹ وہ ہوتے ہیں جو وائنڈنگ سے میگنیٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ اب کون سا انسٹرومنٹ ہے؟ یہ انرجی میٹر ہے، یہ بعد میں جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہے۔
اچھا، الیکٹرو میگنیٹ کو جب کرنٹ دی جاتی ہے کوائل کو تو یہ الیکٹرو میگنیٹ بنتا ہے اور اس کی ایک فیلڈ بن جاتی ہے. وہ فیلڈ ڈسک پہ آئے گی. ڈسک کے اندر کچھ سرکولر کرنٹس پیدا ہو جاتی ہے جو ایڈی کرنٹس کہلاتی ہیں. ایڈی کرنٹس کے دو کام ہیں، ایک ڈسک کو گرم کرے گی اور دوسرا ڈسک کے اوپر ایک ڈرائیونگ ٹارک لگائے گی جو ڈسک کو گھمائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح جو الیکٹرو میگنیٹ ہے یہ ڈسک کو اس طرف گھما رہی ہے ایسے. اس کو آپ کہیں کہ کاؤنٹر کلاک وائز یا مخالف گھڑی وار اس طرح فورس لگا رہی ہے. اسی طرح یہاں پہ نیچے ایک یو شیپ میگنیٹ ہے. یہ دیکھیں، دو میگنیٹ ڈرائیونگ فورس کے لیے ہوتے ہیں تاکہ جب کوئی بجلی استعمال کرے تو آپ کی ڈسک جو ہے وہ گھومتی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو میگنیٹ ڈرائیونگ فورس پیدا کر رہے ہیں ڈسک کے اوپر اور ڈسک گھوم رہی ہے جس سے ریڈنگ میٹر کی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم نے ایک یہ بریک میگنیٹ بھی کہلاتا ہے یا اس کو ایڈی کرنٹ ڈیمپنگ کے بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ڈسک جب ان دو میگنیٹ کی وجہ سے گھومتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ پرماننٹ میگنیٹ ہے. یہ نارتھ، اس کی اوپر وائنڈنگ نہیں ہے، یہ نارتھ اور ساؤتھ پرماننٹ میگنیٹ ہے. تو جب ڈسک اس کے اندر حرکت کرے گی تو لینزز لا کے مطابق یہاں پہ جو فراڈیز لا کے مطابق اور لینزز لا دونوں یوز ہوں گے. یہاں پہ فراڈے لا کے مطابق جب کوئی ڈسک فیلڈ کے اندر گھومتی ہے تو اس کے اندر ای ایم ایف پیدا ہوگی، یعنی کرنٹس پیدا ہوں گی. اور لینزز لا یہ کہتا ہے کہ جو ای ایم ایف پیدا ہونے کی مقدار ہے وہ اپنی اپنی وجہ کی مخالفت میں یہ کرنٹس پیدا ہوتی ہے. تو اب ڈرائیونگ فورس اس طرف لگ رہی ہے تو یہ اس کو گھما رہی ہے. تو اب پہلے تو فراڈے لا کے مطابق یہ ڈسک جو ہے میگنیٹک فیلڈ کو قطع کر رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ کچھ ایڈی کرنٹس پیدا ہو گئی کیونکہ جب کوئی کنڈکٹر کسی مقناطیسی فیلڈ کو قطع کرتا ہے تو اس کے اندر ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے. دوسرا لینزز لا، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اس کرنٹ کی جو پیدا ہوئی ہے وہ اس کرنٹ کی مخالفت میں ہوگی کیونکہ یہ اس کو گھما رہی ہے تو لینزز لا اس کو روکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو کرنٹ ہے یہ الٹی سمت میں پیدا ہوئی ہے ڈسک کے اندر جو ڈرائیونگ فورس کی مخالفت کر رہی ہے، لہٰذا یہ ڈسک کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک دونوں ڈسک کے اوپر عمل کر کے ڈسک یہ ویسے تو انرجی میٹر میں یہ بیلنسنگ کے لیے ہوتا ہے کہ اگر سپیڈ زیادہ ہے یا کم ہے تو اس کے لیے، لیکن ایڈی کرنٹ انسٹرومنٹ میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر ڈسک کو روکنا بھی پڑ جائے تو اس کو روک بھی لے ایڈی کرنٹس. سمپلی آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ڈسک جب پرماننٹ میگنیٹ کے اندر گھومتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایڈی کرنٹس پیدا ہوتی ہے اور یہ ایڈی کرنٹس مخالفت میں پیدا ہوتی ہے. جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے اس کی مخالفت میں یہ فورس لگاتی ہے ڈسک کے اوپر جس سے ڈسک کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے ایئر فرکشن ڈیمپنگ. دیکھیں یہاں پہ یہ پوائنٹر ہے، یہ اسپنڈل ہے، یہ موونگ سسٹم ہے اور یہ نارتھ ساؤتھ میگنیٹک فیلڈ. یہ وہی پی ایم ایم سی انسٹرومنٹ ہے. یہاں سے یہ تار آ رہی ہے بیٹری سے اور پھر اس طرح سے کرنٹ اوپر جا رہی ہے اور یہ کرنٹ ادھر سے ایسے آ رہی ہے اور منفی ٹرمینل پر ختم ہو گئی ہے. یہ پلس ٹرمینل ہے، یہ منفی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے یہ جو ہے یہ ایک نیا میں نے چیز، یہ کنٹرولنگ فورس ہے. یہاں سے ڈیفلیکٹنگ فورس لگے گی کیونکہ اس کے اندر کرنٹ موجود ہے. یہ کنڈکٹر اندر جائے گا، یہ کنڈکٹر باہر آئے گا تو یہ لوپ جو ہے گھوم جائے گا اور ڈیفلیکٹنگ فورس پوائنٹر آگے جائے گا. یہ اسپرنگ اس کے اندر اس کی لمبائی میں اضافہ ہو جائے گا، تھوڑے سے کھچاؤ اس میں پیدا ہوگا جس سے اس کے اندر انرجی سٹور ہوگی. یہ بھی موونگ سسٹم کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کرنٹ کی وجہ سے لوپ کے اوپر ایک فورس لگ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک کھچاؤ اس میں آ جاتا ہے. دوسرا
فائنل پوزیشن پر اب دو فورسز لگ رہی ہے، کرنٹ کی وجہ سے جو پوائنٹر کو آگے کی طرف شفٹ کر رہا ہے، پورے موونگ سسٹم کو آگے کی طرف شفٹ کر رہا ہے، اور ایک سپرنگ ہے جس کے اندر کھچاؤ آ چکا ہے، وہ پیچھے کی طرف لوپ کو آنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا یہ لوپ فائنل پوزیشن پر یہ پوائنٹر جا کے یہ پوائنٹر فرض کرے 3 پہ چلا گیا تو یہ ایسے ایسے حرکت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیمپنگ۔ ڈیمپنگ میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، ڈیمپنگ اس لیے ختم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے یہ ڈیمپنگ فورس بنائی جاتی ہے جس میں ایک چیمبر کے اندر ہوا موجود ہے اور اس کے اندر ایک پسٹن لگا دیا جاتا ہے موونگ سسٹم کے ساتھ، اور جب موونگ سسٹم ایسے آگے پیچھے ہوتا ہے تو یہ پسٹن چیمبر کے اندر آگے پیچھے ہوتا ہے جس سے ہوا سکڑتی ہے اور منتشر ہوتی ہے، اور اس سے آپ کے پسٹن کے اوپر ہوا کی وجہ سے ایک رگڑ والی فورس یا ایک فرکشنل فورس لگتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ پسٹن یہاں پہ سخت ہو جاتا ہے اور پوائنٹر 3 پہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، پسٹن رکنے کے بعد پوائنٹر بھی رک جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے فلوئڈ فرکشن ڈیمپنگ۔ فلوئڈ فرکشن ڈیمپنگ میں کیا ہے، اس میں بھی سیم یہی ہے، لیکن یہاں پہ موونگ سسٹم کے ساتھ وینز اس طرح سے بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک چیمبر ہے، اس چیمبر کے اندر یہ معدنی تیل ڈالا ہوا ہے، معدنی تیل تھوڑا وسکس ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا گاڑھا ہوگا تیل اتنی اچھی فورس بنے گی۔ تو یہ 2 وینز ہے، یہ 2 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب پوائنٹر فائنل پوزیشن پہ جا کے آسیلیشن شروع کر دیتا ہے ایسے آگے پیچھے، تو اس سے موونگ سسٹم بھی ایسے آگے پیچھے ہوتا ہے، سب یہ چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، اس سے یہ وینز جو ہے معدنی تیل کے اندر آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتی، کیونکہ یہ تیل گاڑھا ہوتا ہے اس لیے یہ فرکشنل فورس لگاتی ہے وینز کے اوپر، اور وینز کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور روک بھی لیتی ہے۔ جب یہ وینز رکتی ہے تو اس سے موونگ سسٹم رکتا ہے اور اس سے پوائنٹر 3 پہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کے کچھ ٹاپک، اور اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ ایک اسائنمنٹ آپ نے جمع کرانی ہے میرے اکاؤنٹ پہ، واٹس ایپ اکاؤنٹ پہ، رائٹ آل دی MCQs اینڈ سبمٹ دی اسائنمنٹ ایٹ مائی واٹس ایپ اکاؤنٹ۔ اوپن بک ہے، بک کھول کے آپ لکھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے۔ ٹل 10 تاریخ تک آپ نے یہ جمع کرانی ہے اسائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 47 آن بک 261، یہ کوئی 161 آبجیکٹیو ہے، MCQs ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے، اور پھر یہ میرے واٹس ایپ اکاؤنٹ پہ آپ نے تصویر بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔